بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ایک بادشاہ نے اپنے تین وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تیلا لے کر باغ میں داخل ہو اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کی اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے بہت کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کریں، اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ لے گا نہیں کہ کیسا ہے، اور نہ ہی پھلوں میں کوئی فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کا تازہ اور کچا اور گلا سڑا پھل جو ہے اپنے تھیلے میں بھر لیا۔ اور تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ دیکھے گا بھی نہیں۔ یہی سوچ کر وزیر نے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بھی بچا لیا۔ دوسرے دن بادشاہ تینوں وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا کہ تینوں حاضر ہو اور اپنے اپنے تھیلے بھی ساتھ لے کر آئے۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت ایک ماہ کے لیے دور کے جو ہے جیل خانہ میں ان کو قید کر دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے جو ہے اپنے تھیلوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ جو انہوں نے جمع کیا تھا بس وہی چیزیں تھیں۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل جمع کر کے چن چن کر اور جو ہے صاف ستھرے اور تازہ پھل، وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک ماہ بآسانی گزر گیا۔ اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب تمام پھل جمع کیے تھے، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے، لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار بھی ہو گیا اور اسے بہت تکلیف بھی اٹھانی پڑی۔ اور تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا، وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے نڈال ہو کر مر گیا، کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں کہ وہ کھاتا۔ اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم کیا جمع کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت اس باغ میں ہیں دنیا میں، جہاں سے ہم چاہے تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب اعمال، مگر یاد رہیں جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو ہم کو اپنی جیل قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر کسی کا یہ یقین ہے، تمام مذاہب کا، کہ ہم نے مرنا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس میں اختلاف ہے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، لیکن ہمیں اپنی جیل میں بھیج دیا جائے گا قبر میں۔ اس جیل میں ہم اکیلے ہوں گے، جہاں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال کی تھیلی ہوگی، تو جو ہم نے جمع کیا ہوگا وہی ہمیں وہاں پہ کام دے گا۔ تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کریں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں۔ ابھی ہمارے پاس وقت بھی ہے اور اللہ پاک نے سب معذوریوں سے بیماریوں سے بھی دور رکھا ہے۔ اسے دن میں 5 بار تو یاد کر لیا کریں نماز کے ذریعے سے۔ بڑے بڑے اعمال کرنے کے وہ خود ہی توفیق عطا کر دے گا کہ ہم صرف 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھ لیا کریں، تو یہ ہمارے لیے اور جو ہے نیکیوں کے راستے کھول لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار